پہاڑی واز جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک اسے کیا کہتے ہیں؟ پہاڑی واز۔ اور دراصل یہ صرف واز نہیں ہے بلکہ یہ سیمینار ہے، پورا کا پورا ایک سیمینار جس میں یسوع مسیح نے بھرپور طریقے سے جو ٹیچنگز تھیں وہ دیں، سکھائیں، اور مختلف موضوعات جو ہیں ان کو انہوں نے چھیڑا۔ شروع ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مبارکبادیاں ہیں، اور اس آغاز میں جب ہم مبارکبادیوں سے آگے تھوڑا سا نکلتے ہیں تو ایک دو جملے ایسے ہیں جو ہماری زندگی کو جا کر ٹچ کرتے ہیں، جیسے تم کیا ہو؟ دنیا کا نمک ہو، اور پھر دوسرا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ یعنی یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں کہ ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خداوند نے ہمیں بہت ہی بیش قیمت جو القاب ہیں وہ دیے ہیں، نمک ہونا اور نور ہونا۔ لیکن جب ہم اپنی کمزوریوں پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں شاید محسوس ہوتا ہے کہ ہم نور نہیں ہیں، ہم نمک نہیں ہیں۔ اور اسی طرح پہاڑی واز میں پھر ہے کہ تم سن چکے ہو۔ یہ کم از کم 5 دفعہ آگے اس طرح سے یسوع مسیح نے مخاطب ہو کر کہ تم سن چکے ہو، مبارکبادیاں، تم نمک ہو، تم نور ہو، اور تم سن چکے ہو۔ یعنی یہ 5 دفعہ دہرانے کے بعد مختلف مضمون، اور یہی ہوگا کہ ہم ان مضامین کو ایک ایک کر کے کھولیں گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح نہ کرو، تم دعا کرو۔ اور پھر دعا کرنے کا جو اندر کا اصول ہے، باہر کے اصول جو انسانوں کے تھے اس کو یسوع مسیح نے ریجیکٹ کر دیا، کہ وہ گلیوں بازاروں موڑوں پر کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ ریاکاروں کی طرح دعا کرتے ہیں۔ اور یہ حصہ بھی ہم اس پہ سے دیکھیں گے۔ جب تم دعا کرو اس طرح سے، اور پھر یسوع مسیح نے دعائے ربانی جو ہے اس کو سکھایا۔ دعائے ربانی کے بارے میں کل 7 میسیجز ہم سنیں گے اور دعائے ربانی کو کھولیں گے کہ کس طرح سے ہمیں اور زیادہ بہتر طور پر اس دعا کو کرنا ہے۔ اور پھر وہ لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، کیا کہا؟ روزے کا اصول، کہ جب تم کیا کرو؟ روزہ رکھو، اور اس کا اصول بھی بیان کیا گیا۔ گو کہ ابھی 2 مارچ کو لینٹ سیزن شروع ہو جائے گا، اور اس سیزن کو ہم کنفیوز ہیں ہم لوگ کہ ہم نے کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ کچھ لوگ کالے کپڑے پہن کر سارا 40 دن گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ گھر میں گوشت بند کر دیتے ہیں، کچھ ننگے پاؤں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ انہی روزوں کو صرف رکھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ان کو رکھنے سے شاید ہم پتہ نہیں ہمارے لیے جو فردوس یا جنت کے دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ لیکن یسوع مسیح نے یہاں پر بڑا زبردست جو اصول بیان کیا کہ جب تم روزہ رکھو تو اس کا طریقہ کار کیا ہو وہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر مال جمع کرنے کے حوالے سے کہا گیا کہ جب تم مال جمع کرو، بیٹے آپ میری طرف دیکھ، پیچھے وہ آ جائیں گے، اندر آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ادھر ہی دیکھیں۔ جب تم مال جمع کرو تو کہاں پر کرو؟ آسمان پر جمع کرو۔ اور یہی حقیقت ہے کہ جب ہم مال کو دیکھتے ہیں تو فرض کریں ہم نے گاڑی خریدی، گھر خریدا، ہم نے جگہ خریدی، لیکن جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہم اس ساری چیزوں کو ہلا نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ ہم ان کو ہاتھ بھی لگا سکیں۔ یا تو یسوع مسیح نے یہاں پر مال کے حوالے سے جو کون سا مال جمع کرنا ہے اس کا ذکر پہاڑی واز میں، یعنی جو یہ بڑا مضمون ہے 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک متی کی انجیل میں سے، اس میں انہوں نے بیان کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عیب جوئی نہ کرو، اور اس عیب جوئی کے حوالے سے ایک اچھا مضمون جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور پھر کہا کہ پاک چیزوں کو کتوں کے آگے نہ ڈالو، اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ پھینکے۔ اس کے بارے میں یسوع مسیح نے تعلیم دی۔ جب ہم کہیں پر کسی جگہ کہتے ہیں بیٹے یہ کیا ہے کسی کے پاس، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت زبان یا بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن یسوع مسیح نے اسی طرح سے جو ہے وہ سکھایا کہ اپنے جو پاک چیزیں ہیں وہ کتوں اور سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ اور پھر وہ انہوں نے بڑی
مانگو. کیا مانگنا ہے؟ کہ تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. مانگو تو تمہیں دیا ہے. بڑی مشہور آیت ہے نا, یہ ہمیں یاد ہوتی, لیکن یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ پہاڑی واز کا حصہ ہے, اور اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کر سیکھیں گے. تنگ دروازے میں سے گزرو. تنگ دروازے میں سے, یعنی خواہش کیا ہو کہ تنگ دروازے میں سے گزریں. اور کیونکہ ہم عادی ہیں کشادہ دروازے سے گزرنے کے, ہم خواہش رکھتے ہیں کہ بجائے ہم مشکل جگہ سے گزرے, اچھا ہے کہ ہم آسان جگہ سے گزریں, آسان جگہ پر رہیں اور آسان جگہ پر ہمارا بسیرا ہو. تو اس کے بارے میں بھی, اس مضمون کے بارے میں بھی سیکھیں گے پہاڑی واز میں. اور پہاڑی واز کے بالکل آخر میں جو انہوں نے کہا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو. کن سے؟ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو. اور یہ جو اہم مضمون پہاڑی واز میں ہے, ان کو ہم چھیڑیں گے. آج صرف ہم پہلی مبارکبادی جو ہم نے ابھی, جس کو ابھی سنا, اس مبارکبادی کے بارے میں غور کریں گے کہ یہ اس میں یسوع مسیح نے کیا کہا. مشکل ہے آج کا میسج, تھوڑا سا مشکل ہے. ہم تھوڑے ہیں لیکن آج کا پیغام مشکل ہے, تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا آپ کو. اور آپ کا دھیان جو ہے وہ اگر اس طرف ہوگا تو ضرور ہم یہ اس مشکل مضمون کو جو ہے اپنے لیے آسان بنا سکتے. جب ہمارا دھیان تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوگا تو یہ لگے گا کہ پتہ نہیں بھائی صاحب کیڑے کہانیاں سنا رہے, بار دیاں کو آگے پیچھے نہیں کریں. لیکن نہیں, آپ نے اس کا, آپ کو دھیان سے آپ نے سننا ہے, دیکھنا ہے, تو پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں, اور وہاں پر کیا لکھا ہے, میں آپ کے لیے مبارک ہیں, کیا لکھا ہے؟ پہلے دو لفظ مبارک ہیں وہ. میں آپ کے لیے ذرا آسانی سے پڑھ رہا ہوں. مبارک ہیں وہ جو کیا ہے؟ دل کے غریب ہیں. کیا کریں گے؟ ان کو کیا ملے گا؟ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کام ہو چکا, کام ہو چکا, انہی کی ہے. مبارک ہیں وہ, مبارک ہیں. سو ہمیں تقسیم کرنا ہے اس کو 3 حصوں میں, اور ان تینوں حصوں کو ہم دیکھیں گے. نمبر 1 مبارک ہے, نمبر 2 وہ جو دل کے غریب ہیں, اور نمبر 3 آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک ہے, اور یہ لفظ مختلف اشخاص کے لیے, مختلف لوگوں کے لیے جو ہے وہ بھی بولے گئے. اور مبارک ان لوگوں کو بھی کہا گیا جو دل کے کیا ہے؟ غریب ہیں. یہ لفظ مبارک جو ہے, یہ ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں جب کسی کی شادی ہو, جب کسی کو کوئی خوشی حاصل ہو, جب کسی کی کوئی چیز پوری ہو جائے, تکمیل ہو جائے. اگر آپ کو جاب مل گئی تو آپ کیا دیں گے؟ مبارکباد دیں گے. آپ کو اولاد مل گئی تو آپ کیا دیں گے؟ مبارکباد دیں گے. اور آپ مختلف جگہوں پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ہم کہ مبارک ہو؟ کیونکہ وہ کیا ہو گیا؟ دراصل انسان کی ڈیزائر, خواہش, انسان کی ضرورت, انسان کی ضرورت, انسان کی خواہش خدا نے کیا کی؟ پوری کر دی. اور اب خواہش باقی نہیں رہی. یعنی نوکری مل گئی, نوکری مل گئی, اب نوکری ملنے کی خواہش باقی نہیں رہی. اولاد مل گئی, اب اولاد ملنے کی خواہش باقی نہیں رہی. آپ کو روپیہ پیسہ یا آپ کی ضرورت کیا ہے؟ پوری ہو گئی. اب آپ کو اس کی خواہش جو ہے وہ باقی. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی خواہش, آپ کی ضرورت دراصل پوری ہو گئی, اور اب آپ کو خواہش نہیں رہی. مکاریس ایک لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ مکاریس. میرے ساتھ بولیے, مکاریس. یہ عبرانی لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ مکاریس. اور جس کا مطلب ہے کہ جب انسان کی خواہش پوری ہو جائے. مبارک, اور اس کا ترجمہ اردو میں کہ مکاریس کا کیا کیا گیا؟ مبارک. یعنی جب انسان کی خواہش پوری ہو جائے, جب انسان کی ضرورت پوری ہو جائے, جب اس کی خواہش باقی نہ رہے.
اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مبارک ہیں کون؟ جو دل کے. اس کا مطلب ہے کہ روپے پیسے کی بات نہیں ہے، دل کے غریب ہونے کی بات کچھ اور ہے. ممکن ہے ایک شخص جس کے پاس لاکھوں روپیہ اور اس کے اندر اور روپیہ کمانے کی خواہش باقی ہو، اور خواہش. ممکن ہے کسی کے پاس بے حساب دولت اور اس کے پاس اس کو استعمال کرنے کی کوئی خواہش نہیں. پاکستان میں بہت بڑی ایک جو تھا وہ رفت، یہ بھائی اندر آنا چاہتے ہیں، دو اور ہیں بھائی جی. یہ اسد عمر آپ جانتے ہیں، تحریک انصاف ابھی کیا ہے NCOC کے وہ کیا ہے چیئرمین ہے، اور ریکارڈ ہے ان کا پرائیویٹ ایک کسی جاب کا سب سے زیادہ تنخواہ ہونے کا ریکارڈ ہے. یعنی ان کی منتھلی 50 کروڑ جو تھی وہ سیلری تھی، اور وہ کہتے کہ میری خواہش یہی ہوتی تھی کہ اسلام آباد جاؤں اور چھلی کھانی وہاں سے، اس کے علاوہ کوئی خواہش باقی نہیں تھی. اور اسی طرح دل کا غریب ہونا کچھ اور ہے، روپے پیسے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. میری خواہش یہ ہے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جائے. آپ کی خواہش کیا ہے؟ ہر ایک انسان کی کیا خواہش ہے دنیا میں؟ کہ اسے جنت ضرور ملے. اسے کیا ملے؟ جنت ملے. جتنے بھی انسان، کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی شخص جہنم میں نہیں جانا چاہتا. ہر بندے کے اندر خواہش ہے کہ اسے کیا ملے؟ جنت ملے، وہ فردوس میں ہو. اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مبارک ہیں وہ جو دل کے. کیوں؟ وہ اس دنیا میں دنیا کی کسی بھی چیز کی خواہش ان کے پاس موجود نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ان کو محسوس نہیں ہو رہی. اور کیا ہو رہی ہے؟ ان کو کیا ملے؟ انہیں کیا ملے؟ فردوس میں کیا ملے؟ جگہ ملے. وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ. ان کے اندر خواہش کیا ہے؟ کہ وہ خدا کی بادشاہی کا کیا ہو؟ حصہ. یہ ان کی خواہش ہے. اور یسوع مسیح نے کیا کہہ دیا؟ ایک مہر لگا دی کہ وہ کیا ہے؟ مبارک ہے. ان کے دل کی خواہش پوری ہو گئی. ان کو اب کوئی خواہش باقی ان کی زندگی میں نہیں رہی. وہ کیا ہے؟ مبارک ہے. اور دل کا غریب جس کو دنیا میں نمبر 1 کسی بھی چیز کی خواہش باقی نہ رہے، نمبر 2 آسمان کی بادشاہی کی بھی خواہش باقی نہ رہے، وہ دل کا غریب ہے. جس کے اندر خواہش باقی رہ گئی، اس کا مطلب ہے کہ اسے ہمیشہ کی زندگی فردوس نہیں ملی، یا اسے یقین نہیں ہے. پھر دہرا دوں کہ ٹھیک ہے، کافی ہے کہ اس کی آسمان کی فردوس میں جانے کی خواہش بھی باقی نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ اسے کیا ہو گیا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ مبارک ہے. اس کی خواہش باقی نہیں رہی. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کہ جو میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. کیا کہا؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اور وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. اس کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی. وہ موت سے نکل کر کہاں پر چلا گیا؟ اور اگر بھی خواہش باقی ہے تو یا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی، یا اسے فردوس ملی نہیں ہے. اگر خواہش باقی، اور کلیسیا ہم جو بیٹھے ہیں، جو سننے والے ہیں، جن کی ابھی تک متلاشی ہیں، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟
فردوس ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں کہ ہم نیکیاں کر لیں, اچھے کام کر لیں, ہم شریعت پوری کر لیں, ہم یہ کر لیں, ہم وہ کر لیں, پتہ نہیں کیوں کیا کچھ کر لیں تاکہ ہمیں کیا مل جائے, کیا مل جائے. 2012 میں تقریباً 100 کے قریب لوگ ہوتے تھے جن کو ہم ٹیچ کرتے تھے, پڑھاتے, ٹریننگ دیتے تھے چرچ پلانٹنگ کی. تو جیسے ہی وہ ٹریننگ شروع ہوئی, پہلے دن ایسے ہی میں نے سامنے کھڑے ہو کے پہلے دن جب شروع ہوا, میں نے ان سے ایک سوال کیا, کیونکہ وہ کون تھے, چرچ پلانٹر تھے, چرچ پلانٹ کرنے تھے انہوں نے قوموں میں جا کر, ہندوؤں میں, سکھوں میں اور دوسری نیشنز میں. تو میں نے ایک سوال کیا, کس کس کا حساب ہونا ہے اور کس کس کا حساب نہیں ہونا ہے. وہ 100 کے 100 لوگ جو تھے سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا سوال ہے, کس کس کا کیا ہونا ہے, حساب ہونا. جو ایپسکوپل سسٹم کے لوگ ہیں وہ حساب کا انتظار کرتے ہیں. وہ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اور انہوں نے عالم روا میں ٹھہرنا ہے. غور کیجئے, بڑی سننے والی بات, انہوں نے کہاں ٹھہرنا ہے؟ اور کیونکہ عالم روا میں وہ ٹھہریں گے, اور کیونکہ خدا کیا ہے, رحیم ہے, تھوڑی سی سزا دے کر پھر وہ آگے فردوس میں لے جائے گا. یہ کون ہے؟ یہ ایپسکوپل ڈاکٹرائن ہے, یہ فیتھ ہے. اور جو ایپسکوپل جو بڑا ہمارا گروپ ہے, ایپسکوپل گروپ اس دنیا میں, انہوں نے اس کے عالم روا کے بھی 2 حصے بنائے. ایک میں بڑے لوگ رہیں گے, ایک میں بچے. لمبو آف اڈلٹس اور لمبو آف چلڈرن. ایک ایسا حصہ جہاں پر بڑے رہیں گے اور پھر دوسرا حصہ جہاں پر کون رہیں گے, بچے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا ابھی یسوع مسیح کی یہ بات, اور کیا بات تھی کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے, تو وہ ایپسکوپل نہیں رہا. وہ کون بن گیا؟ جس کی خواہش پوری ہو گئی, وہ بادشاہی کا حصہ ہو گیا. اور غور کریں کہ جتنے بھی ہم میں سے, چاہے ہم ایپسکوپل ہیں یا نہیں ہیں, جو بھی ہیں, ہم کلیسیا ہیں جو اپنے حساب کا انتظار کر رہے ہیں, وہ ان کے لیے کوئی لفظ مبارک نہیں ہے. ان کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. کیوں؟ ان کی ابھی خواہش ہے, متلاشی ہے, ڈھونڈ رہے ہیں. اور غور کیجئے, میرے ساتھ نکالیے افسیوں کا خط بھی نکالیے, تاکہ ہم دیکھیں کہ جن کی خواہش پوری ہو گئی کس طرح سے ہوئی. یسوع مسیح نے کس طرح سے ہمارے لیے یہ کام کر دیا. افسیوں پہلا باب, ہم اس میں سے 3 حصے پڑھیں گے. پہلے وہ حصے دہراتے ہیں. نمبر 1 تصدیق. نمبر 1 میرے ساتھ دہرائیے, تصدیق. بولیے تصدیق. نمبر 2 تقدیس. تقدیس. اور نمبر 3 تجلی. نمبر 1 تصدیق. بولیے نمبر 1 تصدیق. نمبر 2 تقدیس. نمبر 2 تقدیس. نمبر 3 تجلی. عبرانیوں کے خط میں 30 باب کی 21ویں آیت سے 25ویں آیت تک ہمیں جو تصدیق ہے اس کے بارے میں ایک اہم بات. اور تصدیق, جو لفظ تصدیق ہے, بہنیں اور بچے ذرا غور سے سنیے گا. تصدیق کا جو ببلیکل عام طور پر اس کا مصدق ہونا یا تصدیق کرنے والا, یا وہ جو تصدیق یعنی جس کی تصدیق ہو, گواہی ہو چکی ہو, لیکن جو ببلیکل ورڈ ہے اس میں سے ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے تصدیق کا, غور سے سنیے گا, تصدیق کا لفظ جو مطلب ہے ببلیکلی وہ ہے راست باز ٹھہرایا جانا.
راست باز ٹھہرایا جانا. غور کی پھر بولیے, راست باز ٹھہرایا کس کا مطلب ہے؟ کس لفظ کا مطلب ہے؟ تصدیق کا. پھر بولیے, تصدیق کا مطلب ہے راست باز ٹھہرایا جانا. اور یہ جو راست باز ٹھہرایا جانا ہے یہ بہت ضروری تھا, یہ بہت ضروری تھا. نہیں تو پھر ہم عالم روا میں بیٹھتے انتظار کرتے سزا ہوتی, پھر سزا کے بعد خدا کا موڈ بدل جاتا کہ نہیں سزا ہی ٹھیک ہے, تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن راست باز ٹھہرایا جانا ہمارے لیے اہم تھا, ضروری تھا. اور یہ راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے یسوع مسیح نے تجسم لیا. یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جسم اختیار کیا. اور یسوع مسیح اگر جسم اختیار نہ کرتے, تجسم نہ لیتے, تو ہم راست باز ٹھہرائے جانے کے تصدیق ہماری نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے راست بازی کمائی. یسوع مسیح نے کیا کمایا؟ ہمارے لیے راست بازی کمائی. اس کی راست بازی کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے خدا کی عدالت میں. تھوڑا سا میں نے کہا تھا مشکل ہوگا, بہنوں بیٹیوں ذرا آپ غور کیجیے گا, مشکل ہوگا کہ خدا کی عدالت میں ہم راست باز ٹھہرائے گئے یسوع مسیح کی راست بازی کے سبب سے. اور یسوع مسیح نے راست بازی کیسے کمائی؟ اس جسم میں رہ کر شریعت کو پورا کیا. اس جسم میں رہ کر کیا کیا؟ جتنے بھی جسم میں ہم لوگ موجود ہیں شریعت تو پوری کر سکتے ہیں, لیکن ہم گناہ آلود فطرت رکھنے کے سبب سے ہمارے اندر گناہ اور موت بسی ہوئی ہے. ہم کسی شریعت کو پورا کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں. اس لیے کلام مجسم ہوا اور اس نے کیا کیا؟ شریعت کو پورا کیا. اور یوں پورا کیا کہ اس نے اس میں سے کیا کمایا؟ راست بازی کمائی. اور وہ راست بازی ہمیں خدا کی عدالت میں راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے استعمال کی گئی. یعنی وہ مچلکے تھے, وہ ضمانت نامہ تھا. مچلکے سمجھتے نا, عدالتی لوگ ہیں, مچلکے جمع کرائے جاتے ہیں. اور عدالت کہہ دیتی ہے کہ 50,000 کا مچلکہ جمع کرائیں, 10,000 کا, 2 لاکھ 5 لاکھ کا مچلکہ جمع کرائیں. اور خدا کی عدالت میں ضروری تھا کہ راست بازی جمع کروائی جائے تاکہ انسان کو راست باز ٹھہرایا جا سکے. بنا نہیں بلکہ کیا ہو؟ راست باز بیل آؤٹ کر دیا جائے. اسے کیا کر دیا جائے؟ بیل آؤٹ کر دیا جائے, ضمانت پر رہا کر دیا جائے. اور رومیو 3 باب اس کی 21ویں آیت سے 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے, میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے. یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے, کیونکہ کچھ فرق نہیں, اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. مگر اس کے فضل کے سبب سے, اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے, مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے والوں سے فائدہ مند ہو, تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی, ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے. خدا کی راست بازی, یعنی ہمیں مسیح کی راست بازی کی ضرورت ہے. خدا کی عدالت میں راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے ہمیں مسیح کی راست بازی اور گناہ کی معافی کے لیے اس کے کفارے کی ضرورت ہے. گناہ کے معافی کے لیے کیا چاہیے تھا؟ اس کے کفارے کی ضرورت تھی. یسوع مسیح کی موت اور اس کے راست بازی کے سبب سے ہم مکاریس ٹھہرے, ہماری دل کی خواہش پوری ہو گئی, ہم راست باز ٹھہرے مسیح کی راست بازی کے سبب سے, ہم بے گناہ ٹھہرے مسیح کے کفارے کے سبب سے. اور یہ ایک ہی دفعہ ہونا تھا. یہ کیا ہونا تھا؟ آپ رومیو کے خط کے 5واں باب پڑھیے گا جا کر گھر, اور کہ ایک شخص کے گناہ کے سبب سے ایسا ہوا کہ ساری دنیا میں کیا پھیل گیا؟ گناہ اور موت نے. اور ایک شخص کے ایک نیک کام کے سبب سے ایک ایسا کام ہوا کہ سب انسانوں میں کیا ہوا؟ زندگی پھیلی, زندگی دی گئی. اور یہ مکاریس مبارک ہے, کلیسیا اسی لیے مبارک ہے
کہ اس کے دل کی خواہش باقی نہیں رہی کہ ان کو ہمیشہ کی زندگی ابھی ملنی ہے۔ اس لیے نمبر 1 کیا تھی؟ تصدیق۔ افسیوں پہلا باب اس کی 30 آیت سے 6 آیت تک بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے سبب سے یقین ہو سکے۔ پہلے باب کی 30 آیت سے 6 آیت تک یوں لکھا ہے: ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد، جس نے ہم کو مسیح میں، غور کیجئے، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، خدا نے مسیح کے وسیلے سے کیا کر دیا؟ کیا وہاں کی روحانی برکات ہیں؟ نمبر 1 ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ ہمیشہ کی زندگی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے کیا ملی؟ مفت بخشی گئی۔ مکاریس، مبارک ہیں ہم، کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ ہمارے دل کی خواہش کیا تھی؟ کہ ہم فردوس میں خدا کے ساتھ، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، اس کا خاندان ہوتے ہوئے زندگی بسر کریں، اور خدا نے یہ خواہش کیا کر دی؟ بنائے عالم سے پیشتر پوری کر دی۔ یسوع مسیح میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخش دی، ہمیں راست باز اس وقت سے ٹھہرا دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ جب یہاں پر آیا، اس نے سزائے موت برداشت کی، اس نے ہمارے لیے راست بازی کمائی، یہ پریکٹیکل تھا، لیکن یہ پہلے سے قبول کر لی گئی۔ یہ کب سے قبول کر لی گئی؟ بنائے عالم سے پیشتر چن لیا، علیحدہ کر لیا، مقرر کر لیا۔ اور پھر دوسرا حصہ، تقدیس۔ انسان کو کیا خواہش تھی اور کیا خواہش ہوتی ہے؟ کہ وہ پاک کیا جائے۔ پہلی خواہش کہ وہ کیا ہو؟ ہمیشہ کی۔ نمبر 2 یہاں پر رہتے ہوئے وہ کیا کیا جائے؟ اور لفظ تقدیس کا مطلب کیا ہے؟ پاک کیا جانا، تقدیس۔ پہلا کیا تھا؟ تصدیق۔ دوسرا کیا ہے؟ تقدیس، یعنی پاک کیا جائے۔ ہر انسان کی خواہش کہ وہ کیا ہو؟ وہ پاک کیا جائے۔ یہ ایک علیحدہ بات انسان کہتا ہے کہ میرے نالوں پاک صاف بندہ کوئی نہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں کیا ہوں؟ گنہگار ہوں، میرے اندر گناہ آلود فطرت، میرے جسم میں موت بسی ہوئی ہے، میرے جسم میں کیا ہے؟ گناہ بسا ہوا ہے۔ یہ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ گو کہ پولس رسول نے بڑی دفعہ کہا کہ جب تک میں اس خیمہ کے گھر میں ہوں، خدا کے گھر سے کیا ہوں؟ جلا وطن، کیونکہ اس میں کیا بسا ہوا ہے؟ موت اور گناہ بسا ہوا ہے۔ یہ خاک ہے، یہ خاک پہ مل جائے گا، موت اور گناہ اپنے انجام کو پہنچے گا، لیکن اس میں جب تک میں جلا وطن ہوں، میری تقدیس رہے، اور کیا ہو؟ میں دل کا غریب، ہمیشہ خواہش رہے، ہمیشہ خواہش رہے کہ میری کیا ہو؟ تقدیس ہو، پاک کیا جانا۔ اور میرے عزیزوں، روح القدس کے بارے میں ہم جو مس کرتے ہیں، بہنوں اور بچوں، جو مس کرتے ہیں، جو چیز ہم بالکل، جس کو ہم بھول چکے ہیں، جو ہمیں نہیں بتائی جاتی، ہمیں شاید کچھ اور بتایا جاتا ہے۔ بیٹے آپ کسی کی آواز آ رہی، جو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں شاید کیا کرنا ہے؟ کوئی غیر زبان بولنی ہے، شاید ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلین ہونا ہے، یا ہمیں کچھ اور ہونا ہے۔ مجھے روح القدس مل گیا، بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ چلو جی مل گیا، اچھی بات، لیکن اس کا کام اپنی زندگی میں ہونے دیں۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ پوچھیں تو وہ اس کا علم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں روح القدس کا کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ اور اس کا کام یہ ہے کہ ہم پاک کیے جائیں۔ پاک کیا جانا، راست باز ٹھہرائے جانے کے بعد ہمیں کیا کیا جائے؟ پاک کیا جائے۔ اور یہ کام روح القدس کا ہے۔
مانگو تو تمہیں تمہارا باپ، تم برے ہو کر اچھی چیزیں دینا جانتے، تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا؟ اور وہ کیوں دے؟ تاکہ ہم لوگوں میں مختلف قسم کے وہ کیا کریں، شوبدے کریں، چال لنگڑا، چال اندھا، چال، ہے نا، یہ شوبدے کریں. کیوں نہیں؟ یہ تقدیس کی بات، تاکہ ہم پاک کیے جائیں، ہماری فطرت تبدیل کی جائے، ہماری فطرت مسیح کی صورت پر کی جائے. یہ اس کا کام ہے. اور یہی وہ کہتا ہے افسیوں کے خط میں. آئیے تقدیس کے بارے میں زبردست حوالہ ہے، 13ویں اور 14ویں آیت میں کیا کہتا ہے، غور کیجئے. اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے. لوگ بعد میں ڈھونڈتے ہیں بیانہ کب دیا جاتا ہے؟ تو روح القدس آپ کو کب آپ کے ساتھ کر دیا گیا؟ کب کر دیا گیا؟ جب آپ سلین ہوئے تھے؟ نہیں. جب آپ کسی اور کام میں پڑ گئے تھے؟ نہیں. غور کریں، مودہ روح کی، وعدہ کی ہوئی روح کی مہر لگی، اور آپ کو بیانے کے طور پر، آپ کو کب سے؟ اگر آپ پڑھنا چاہیں زبور 139 اس کی 12ویں آیت سے جا کر پڑھ لیجئے گا. اور یہی بائبل مقدس کا پیغام ہے کہ اس نے میری جانچ پڑتال میرے ماں کے پیٹ سے کی. اس نے مجھے با ایمان اس وقت سے بنانا شروع کیا جب میں کیا تھا، ایک بے ترتیب مادہ تھی. اس وقت سے مددگار میرے ساتھ ہوا. اس وقت سے مودہ روح کی کیا لگی؟ مہر لگی. اس وقت سے بیانہ دے دیا گیا. اور کس نے دے دیا؟ خدا نے. اور اس نے اس بیانے کے لیے ہمیں کیا کہا؟ مکاریس. کیا کہا؟ مکاریس، مبارک. خواہش باقی نہیں رہی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم اس مددگار سے مدد حاصل کریں یا نہ کریں، یا اس کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے رہیں، یہ ہماری مرضی ہے. اور نمبر 3 پہ ہم نے کیا لفظ دیکھا تھا؟ تجلی. تجلی جو ہے یہ آپ کی میراث ہے. تجلی، جلالی بدن دیا جانا. کیا دیا جانا؟ جلالی بدن دیا جانا. میں نے آپ کو پروسیس آف سیلویشن کی 3 چیزیں بتائی ہیں. تین باتیں بتائیں، مشکل ہے لیکن آپ یاد کر لیجئے گا، پھر بار بار ہم پڑھیں گے. نمبر 1 پہ کیا؟ تصدیق. نمبر 2 پہ تقدیس. اور نمبر 3 پہ تجلی، جلالی بدن. یسوع مسیح جی اٹھے، اور جب جی اٹھے تو وہ کس میں اٹھے؟ جلالی بدن. کس میں اٹھے؟ اور غور کیجئے افسیوں کے خط میں کیا لکھا ہے کہ یہ جلالی بدن جو ہے اس کے بارے میں 17ویں اور 18ویں آیت کیا کہتی ہے. پہلے باب کی 17ویں اور 18ویں آیت کیا لکھا ہے؟ اے ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے، تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفت بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال میں دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. میراث یعنی جلال میں مقدسوں کے لیے کیا ہے؟ کیسی کچھ ہے. جلالی بدن. جو ہمارا بدن ہے یہ مٹی کا ہے، لیکن جو بدن ہمیں دیا جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ جلالی بدن. سن لیس جلالی بدن. اور یسوع مسیح جلالی بدن میں موجود ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ جلالی بدن آج یا کل نہیں مل جانا. یہ جب ہم دوبارہ جی اٹھیں گے تو جلالی بدن میں اٹھیں گے. اس لیے بے فکر رہیں، اس بدن کی قبر میں کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی. اس کا پیپر آؤٹ نہیں ہوتا کہ تیرا خدا کون، تیرا نبی کون. مطلب جو پیپر آؤٹ ہو گیا نا، میں اس کی بات.
اس بدن کی قبر کے ساتھ خاک ہے اور خاک میں ختم، لیکن آپ کا جو حقیقی بدن ہے وہ یسوع مسیح کی میراث، یسوع مسیح نے ہماری میراث میں اپنے اندر محفوظ رکھا، اور وہ مقدسوں کے لیے، یعنی جن کی تقدیس کا مرحلہ چلتا رہا۔ مقدسین کون ہیں؟ جن کی زندگی میں تقدیس کا مرحلہ چلتا رہا۔ بہت سارے چرچز ہیں جو مقدسین انبیاء کو، شاگردوں کو، دوسروں کو کہتے ہیں، لیکن مقدسین کون؟ جن کی زندگی میں تقدیس کا کام جاری رہے۔ مقدسین میں اگر آپ بڑی اگزامپل لے لیں، سلیمان بادشاہ، اور سلیمان بادشاہ کو کیا ہم ان کے انجام کو، ہم انسان ہیں، ان کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے، نہ ہمارے اختیار میں، لیکن ہم جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے خدا کو چھوڑ دیا۔ سلیمان بادشاہ نے خدا کو کیا کیا؟ وہ اس حد تک برے طور پر گرے کہ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، انہوں نے دیوتا پرستی شروع کر دی، اس نے اپنے حقیقی خدا کو چھوڑ دیا۔ تو کیا مقدسین کا میں تب بھی ہم شامل رہیں گے کہ اگر ہم دیوتا پرستی کرتے رہیں، قسمت پرستی کرتے رہیں، توہم پرستی کرتے رہیں، دوسری کام کرتے رہیں اور اپنے خدا کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مقدسین کون؟ جن کی زندگی میں روح القدس کیا کرے؟ تقدیس کرتے رہے، اس کو کیا کرتا رہے؟ پاک کرتا رہے، مسیح کی صورت پر وہ تبدیل ہو۔ اور ان مقدسین کے لیے کیا ہے؟ جلالی بدن ہے۔ اور یوں خداوند ہمیں کہتے ہیں مکاریس۔ کیا کہتے ہیں؟ مکاریس، تمہاری میراث میرے پاس موجود ہے، جلالی بدن میرے پاس موجود ہے، اس کے لیے خواہش باقی نہیں رہی۔ اس لیے پہلی مبارکبادی، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مکاریس، دل کی خواہش باقی نہیں ہونی چاہیے کلیسیا میں، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ مل چکی، وہ راست باز ٹھہرائے جا چکے، ان کی تقدیس کا مرحلہ شروع ہے، اور جلالی بدل لینے تک ان کی صورت مسیح کی صورت پر تبدیل کر دی جائے گی۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اس لیے ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ کہیے ذرا، ہم کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو گھر جا کے ضرور سوچیے گا۔ ہم کیا ہیں؟ مبارک۔ ہماری دل کی خواہش باقی، ہمیشہ کی زندگی مل چکی، موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے، سزا کا حکم باقی نہ رہا، مکاریس، ہمیشہ کی زندگی مل چکی۔ آئیے ہم اپنے